بعد قابل صد احترام سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ آیت مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں، علماء ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہر وہ بندہ شامل ہے کہ جس نے اپنی زندگی رضائے الہی کے لیے گزاری ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے ڈرنا کئی طرح کا ہے۔ ایک جیسے عام بندہ غلطی کرنے کے بعد توبہ توبہ زبان سے دہرا دیا اور دل میں یہ ایک اپنے بات بٹھا لی، جی میں نے توبہ کر لی ہے۔ اس نے گناہ کے بعد توبہ کی تھی۔ اور ایک ڈرنا وہ ہے کہ جس نے زندگی بھی رب کی رضا پر گزاری، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کی رضا پر ہے، کوئی عمل بھی اپنے مالک کی رضا کے خلاف نہیں کرتا، پھر بھی دل میں ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اپنی نیکیوں پر مان نہیں کرتے، اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرتے، اس فکر میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یہی وہ ڈر ہے کہ جو علماء اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، جو علماء ربانیین ہیں۔ پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کی صفات کو جانتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، جو باتیں زیادہ کرتا ہے، وہ علم والا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ علم والا نہیں ہے۔ علم والا کون ہے؟ کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا وہ رب سے ڈرتا ہے، جتنا اس کے پاس اللہ کی صفات کا علم ہے، کہ جب وہ اللہ کریم کی صفات میں سے اسم جبار کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کے اندر چھپے اسرار و رموز اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ رب کن کے لیے جبار ہے۔ اور جب وہ رب کی صفت غفار کا ذکر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے اندر کے راز جانتا ہے کہ رب یہاں پر کن لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، اس کی غفاریت کیسی ہے، وہ کیسے چھپاتا ہے گناہوں کو، وہ کیسے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو انہی صفات کا مظہر اور مرکز اور محور جو ہے وہ اولیاء کاملین کی ذات ہوتی ہے۔ اولیاء کاملین میں ہمیں ایک نام ملتا ہے، حضور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صفات اور آپ کا ابتدائی زمانہ کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ آج آپ کی چند ایک تعلیمات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کاملین کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کے خلفاء بیان کرتے ہیں کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جب گھر کے اندر لنگر کا اہتمام کرتے تو کھانا اتنا بنتا تھا کہ شام تک آنے والے مہمان اس دسترخوان سے کھانا کھاتے تو وہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ولی کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دسترخوان کھلے ہوتے ہیں،
اس کا دسترخوان ہر عام و خاص کے لیے کھلا ہے، کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ہم نے جو خواجہ صاحب کو بہت کم عمل کرتے دیکھا ہے وہ یہ کہ آپ کو کم کھاتے دیکھا ہے اور کم سوتے دیکھا ہے۔ کھاتے بھی کم تھے، سوتے بھی کم تھے۔ نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گھر جانا اور پھر واپس آ کے مسجد میں ساری رات عبادت کے اندر گزار دینا، یہ خواجہ صاحب کی زندگی کا معمول تھا۔ کم و بیش آپ کی زندگی کے 50 سال ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ رات کو آرام کیا ہے، باقی سارا وقت اپنے رب کی عبادت کے اندر اور اس کی رضا کے اندر گزار دیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ اجمیری علیہ رحمہ آپ کے 14 بیٹے تھے، لیکن جب خلافت دینے کا وقت آیا تو اپنے مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور آپ کے سر پر دستار خلافت سجائی اور آپ کو دہلی کا قطب بنا کے دہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ خواجہ قطب علیہ رحمہ آپ شہزادے تھے، اور آپ کی خواجہ صاحب کے ساتھ محبت اور آپ سے ملاقات کا انداز جو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پر تھے تو یہ شہزادے اپنے دوستوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار جناب کہنے کے جیسے گھوڑے کی ریس لگا رہے تھے تو خواجہ صاحب کے پاس سے گزر کر چلے گئے، اور جب تھوڑا آگے گئے تو جا کے خیال آیا کہ یار یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کو میں سلام کیے بغیر اور ایسے ہی سواری پر بیٹھ کے اس کے پاس سے گزر آیا۔ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے اپنی سواری کو پیچھے کیا اور واپس آئے اور آ کے سواری کو روکا، نیچے اترے، بڑی محبت سے سلام کیا، دست بوسی کی، اور پھر واپس سواری پر بیٹھ کر چلے گئے۔ تو آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ جہاں تک قطب الدین بختیار کاکی نظر آتے رہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتے رہے۔ ہم نے کہا جناب اس نوجوان میں کون سی ایسی بات تھی کہ آپ کی نظر اس سے ہٹتی نہیں ہے؟ فرمایا یار اس کا واپس آنا اور سواری سے اتر کر مجھے سلام کرنا، اگر اس کی وفا کا صلہ نہ دینا تو بات نہیں بنتی ہے۔ اور جب پاس بلایا پھر مرید کیا تو پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی واپس نہیں گئے اور خواجہ صاحب کے ساتھ اجمیر شریف چلے گئے۔ اور خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات سنیے کہ جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گئے نا، آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں میں یہ بات نہیں ہے، تو بچوں سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے معاملات کے اندر غور کرنا ہوگا۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ گود ماں دی درسگاہ پہلی، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں متقی ہوگی تو پھر اولاد بھی متقی ہوگی، جب ماں نماز پڑھنے والی ہوگی تو اولاد بھی بے نمازی نہیں ہوگی، بلکہ اولاد کو بھی رب 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما دے گا۔ مدرسے کے اندر گئے پڑھنے کے لیے تو استاد صاحب نے جب بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ پڑھائی تو آپ نے 14 سپارے تلاوت کر کے سنا دیے۔ فرمایا بیٹے آگے بھی پڑھو، آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی مجھے اتنا ہی آتا ہے۔ کہا جی کیوں اتنا کیوں آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ استاد جی میری اماں 14 سپاروں کی حافظ تھی، جب وہ مجھے دودھ پلاتی وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ماں سے سن سن کے میں نے اپنی ماں کی گود میں 14 سپارے یاد کر لیے ہیں۔ اگر ماں ایسی ہوگی تو پھر اولاد بھی بختیار کاکی جیسی ہوگی۔ گود ماں دی درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نسب العین بندا، ایتھو خواجہ داتا خواجہ فرید ورگے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا۔ شرم و حیا دی ماں جی ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بندا۔ پہلے ہمیں اپنے معاملات کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اور اس ضمن ایک اور بات ذہن میں آ گئی، بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دوستوں میں بیٹھے، ایک دن کہنے لگے جی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ جب واپس گھر آئے تو اماں جی کہنے لگیں کہ بیٹا باہر دوستوں سے کیا باتیں کرتے تھے؟
اماں جی میں ان کو بتا رہا تھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، میں نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر تہجد نہیں چھوڑی تو اس میں کمال تیرا نہیں ہے، کمال میرے دودھ کا ہے۔ میں تہجد پڑھتی تھی، میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، میرے دودھ کی تاثیر تھی کہ رب نے میری تہجد کی برکت سے تجھے بھی تہجد گزار بنا دیا ہے۔ ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ آج دنیا پریشان ہے جی، بابا کر کیا سکتا ہے؟ جب اس انداز سے زندگی گزاری جائے گی، پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر میرا بندہ جب میری رضا پر زندگی گزارتا ہے، پھر کرنے والا وہ ہوتا ہے، حقیقت میں تیرے رب کی ذات ہوتی ہے۔ ہاتھ اس کے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے وہ میرے ہاتھ ہے، چلتا وہ ہے، اللہ کہتا ہے وہ میرے پیر ہے، زبان اس کی ہے، اللہ کہتا ہے میری زبان ہے۔ جب زندگی ایسی ہوگی پھر رب کردار اور پھر کرامات بھی ایسی ہی عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو دستار خلافت سجا کے آپ نے بھیجا نا دہلی کی طرف، تو آپ نے چند نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ سب سے پہلی نصیحت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے مجھے سب سے پہلی بات جو کہی نا، فرمانے لگے قطب الدین بیٹا فقیری ایسی کرنا دیکھنے میں بادشاہت نظر آئے۔ اب فقیری یہ نہ ہو کہ تیرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تیرے پاس کھانے کو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سر پہ ڈھانپنے کو کپڑا ہی نہیں ہے۔ فقیری کرنا لیکن کیسی کرنا کہ دیکھنے والے تجھے بادشاہ سمجھے۔ وہ علماء نے قلم اٹھایا نا، فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، تو اگر تیرے دل میں عقیدت ہے، محبت ہے، الفت ہے، اگر تیرے دل کے اندر ان اللہ والوں کی چاہت ہے، ارادت ہے، تو دیکھ ان کو یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تو ظاہراً دیکھے گا تو ان کی گودڑیاں بھی پھٹی پرانی ہوں گی، لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پھر رب ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ان کی مانگی دعاؤں کو رب رد نہیں کرتا بلکہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ فرمایا بیٹے فقیری ایسی کرنا کہ بادشاہت نظر آئے، اور پھر فرمایا تیرے پاس جو بندہ جو طلب کرنے کے لیے آئے اسے وہ عطا کرنا، اگر وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلانا، اگر وہ لباس مانگنے آئے تو اسے لباس عطا کرنا، اگر وہ تجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اسے علم عطا کرنا، اور اگر وہ تیرے پاس آ کے درد مانگنے کے لیے آئے تو اسے درد عطا کرنا۔ وہ روتا ہے تو اس کے ساتھ تو بھی چند آنسو بہانا، تیرے در سے کوئی خالی نہ جائے۔ اور یہی قطب الدین بختیار کاکی ہے کہ اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مرید نہیں بنا۔ بختیار کاکی جب دہلی کے اندر آئے تو دہلی کا بادشاہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کردار بزرگوں کا اپنانا پڑے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت خواجہ قطب الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے پاس ایک بزرگ تھے جن کا نام خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جوان تھے، بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، خود فرماتے ہیں کہ بڑے لوگ میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے، مجھے پتا تھا، میرے اندر ایک احساس تھا کہ میں خوبصورت ہوں، لوگ میری دوستی کو پسند کرتے تھے، مجھے اپنے ساتھ یارانہ لگانا چاہتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ حضور مجھے اپنا مرید کر لیں، تو مسکرا کر کہنے لگے کہ حمید الدین بیٹا جہاں پر پہلے اتنے لوگ آباد ہوں وہاں معین الدین کہاں بسے گا؟ جہاں پہلے سے اتنے لوگ موجود ہیں معین الدین کہاں بسے گا؟ کہا کہ حضور میں مانتا ہوں کہ ساری دنیا مجھے چاہتی ہے، لیکن میری طرف تو دیکھیں میں بھی معین الدین کو چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں دنیا مجھے چاہتی ہے، میری چاہت تو دیکھیں میں معین الدین کو چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب بیعت کیا اور چند نصیحتیں کی، نصیحتیں سننے کے بعد جب باہر گئے تو ایک شخص کہنے لگا جناب یہ جوان بندہ ہے، یہ کون سا آپ کے پاس بیٹھے گا؟ فرمایا یہ تب تھا کہ جب تک میرے پاس نہیں آیا تھا، اب میرے پاس آیا ہے، اب جا گلی میں جا کے دیکھ اس کی گفتگو کیسی ہے۔
وہ کہتے ہیں جب میں گلی میں گیا تو خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے پرانے دوست آ گئے، کہنے لگے چلو یار چلتے ہیں۔ کہا نہیں، اب صرف 2 رستے یاد کیے ہیں، ایک جو یار کی گلی کو جاتا ہے، دوسرا جو واپس آتا ہے، اب اور کوئی رستہ نہیں ہے، بس یہی ایک راستہ ہے جو میں نے یاد کیا ہے۔ تو پھر کہنے لگے جی وہ جناب بڑا آپ کا لگوٹیا ہے، بڑا پرانا دوست ہے، وہ بلاتا ہے۔ تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب اس کی بات چھوڑ، اب جنت کی حور بھی بلائے گی تو معین الدین چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں نے یاری لگائی ہے، اب میں نے دوستانہ لگایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ معاملات گزرے پھر کیا تھا، فرمایا کہ پھر ساری زندگی وہ حسین و جمیل خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا، جب بھی دیکھا معین الدین چشتی اجمیری کے دروازے پر جھاڑو دیتے دیکھا ہے، اور فرمایا کہ سب کو آنے والوں کی تربیت کی ہے، جو بھی آتا اس کی تربیت کرتے، اس کو سمجھاتے۔ آج ہم 4 نمازیں پڑھ کے 4 دن عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر مہینے 11ویں شریف کی جناب ہم نے محفل کروائی، 11ویں شریف کا لنگر بنایا، خود بھی کھایا، لوگوں کو تقسیم بھی کیا، کہا جی جناب ہم غوث پاک کے بڑے ماننے والے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطاف کے اندر، کعبہ شریف کے اندر کنکروں پر ایک شخص کو اپنی پیشانی ان پتھروں پر رکھ کے میں نے ایک شخص کو دعائیں کرتے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اس درد کے ساتھ وہ دعا کر رہا ہے کہ جو طواف کرنے والے ہیں وہ اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ یہ بڑی گریہ زاری کر رہا ہے، اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس پر رحم کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص دعا مانگنے والا دعا کرنے کے بعد اٹھ کے جانے لگا، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے سوچا آگے ہو کے دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شخص تھا جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کا یہ عالم ہے کہ جن کے نام پر آج ہم بیٹھے جناب، ہم جناب 11ویں شریف منانے والے، ہم غوث پاک کو ماننے والے جناب، ہماری بخشش ہی بخشش ہے۔ ان کی زندگی تو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں۔ فرمایا اس درد سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ قیامت کو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا بھی یہی انداز تھا، یہی طریقہ تھا۔ 90 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور رب نے کمالات کیا عطا فرمائے؟ کمال یہ عطا فرمائے ہیں کہ یہی وہ چراغ ہے، یہی وہ مرکز ہے کہ جس سے دہلی کا چراغ روشن ہوا، اور دہلی سے یہ چراغ جلا پاک پتن شریف کے اندر آ کے بابا جی فرید الدین مسعود گندے شکر کے آستانے پر روشنی کرتا ہوا، پھر واپس ہندوستان میں جا کے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مزار کو روشن کرتا ہے۔ پھر وہاں سے یہی فیض اٹھتا ہے اور محاذ شریف میں آ کے اس درگاہ کو روشن کرتا ہے، پھر وہاں سے یہی فیض اٹھتا ہے اور توسا شریف کے اندر جا کے پیر پٹھان کے مرکز کو روشن کرتا ہے، پھر وہی فیضان اٹھ کر جناب سیال شریف میں خواجہ شمس الدین سیالوی کے چراغ کو روشن کرتا ہے، اور پھر وہیں سے ہوتا ہوا گولڈا شریف مہر علی شاہ کے چراغ کو یہی چراغ روشن کر رہا ہے۔ یہ مرکز تیار کیے ہیں خواجہ صاحب نے، اور ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ فرماتے 90 سال کی عمر ہو گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی۔ آج ہم بھی جناب 4 دن ہم نے روزے رکھے، اور روزے بھی وہ رکھے جو اپنی مرضی کے تھے، جو اپنی پسند کے تھے، نمازیں وہ پڑھی جو اپنی پسند کی تھی، عبادت وہ کی جو اپنی پسند کی تھی، اور پھر آج لمبی زبان نکال کے کہیں جی بابا کر کیا سکتا ہے؟ جس نے زندگی مالک کی رضا پر گزاری ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے پھر رب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج بھی رکھ لیا کرتا ہے۔ فرماتے 90 سال عمر ہو گئی، بڑے لوگ تھے، اجمیر کے اندر اپنے مریدوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ یار میرے لیے دعا کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج تو استاد شاگرد کو کہتے ہوئے شرماتا ہے
کہ شاگرد کیا سوچے گا؟ کیا اب استاد کے لیے میں دعا کروں گا؟ پیر مرید کو کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جی اگر میں اپنے مریدوں سے کہوں گا تو مرید میرے بارے کیا سوچے گا؟ اب یہ وہ شخصیت ہے کہ ہندوستان کے اندر جب آئے تو اکیلے آئے تھے. جس دن خواجہ اجمیری کا جنازہ اٹھتا ہے 90 لاکھ لوگ آپ کے جنازے کے اندر شرکت تھے، جن کو کلمہ پڑھا کے آپ نے خود مسلمان کیا تھا. اور پھر آج کوئی اٹھ کر کہے کہ لو جی بابا کر کیا سکتا ہے؟ بابا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک اللہ کا کرم نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جب اللہ فضل کرتا ہے پھر اللہ کے یہی نیک بندے ہیں جس طرف ان کی نگاہ اٹھتی ہے رب کہتا ہے کہ تیری نگاہ پڑ گئی. فرمایا فقیر اگر محبت سے دیکھے تو اپنا نور اپنے ماننے والے کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اور اگر جلال سے دیکھے تو اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا کرتا ہے. ہو فقیر، ہو رب کا نیک بندہ. اب 90 سال کی عمر گزاری ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا 50 سال ایسے تھے کہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. ایک تلاوت صبح شروع کرتے رات کو ختم کرتے، دوسری رات کو شروع کرتے صبح فجر کے اذان کے وقت ختم کر دیا کرتے تھے. لنگر اتنا بناتے، فرماتے آج کے دسترخوان سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. لیکن اپنے مریدوں سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اللہ میری بخشش کر دے. آنکھوں میں آنسو آگے. جناب آپ نے ساری عمر رب کی رضا پر گزار دی، ساری زندگی اس کی اطاعت کے اندر گزاری ہے، اتنے عمل ہیں آپ کے، اور پھر آپ کا یہ عالم ہے. فرمانے لگے کہ عمل بڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عملوں کی گٹھڑی لے کر جب معاشر کے دن رب کے پاس جاؤں تو رب کہے کہ معین الدین عمل تیرے بہت ہیں لیکن تیرے رب کے لیے کوئی بھی عمل نہیں ہے. اس بات سے ڈرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کو علم ہے. فرمایا ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں رب یہ نہ کہہ دے معین الدین عمل تو تیرے بہت ہیں لیکن میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو سامنے رکھیں. ہم نے جناب اعتراض تو بڑی جلدی کر دیا، بزرگوں کی ذات پر ہم نے انگلیاں تو بڑی جلدی اٹھا دی. کبھی ان جیسی ایک رات تو گزار کر دیکھیں نا، ایک رات ان جیسی گزارے، پھر دیکھیں رب اندر روحانیت کا نور داخل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. وقت ہمارا نہیں ہے، معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، اور ہم جناب کہیں جی ہو جی چھوڑیں جی یہ باتیں پہلے قصے کہانیاں ہیں. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان کی زندگیاں ہیں. چمک رہی ہیں جبینے تیرے فقیروں کی، تجلیات کے چہرے چزائے بیٹھے ہیں. کیا تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ کیا واسطہ ہے؟ زندگی رب کی رضا پر گزاری، رب نے دل موڑ کر رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیے؟ 100 سال سے زیادہ عرصہ انگریز نے حکومت کی ہے بر صغیر پر. جب یہ واپس گیا نا تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ تم نے وہاں پر کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہم نے ہندوستان پر ایک مردے کو حکومت کرتے دیکھا ہے، کوئی زندہ بندہ نہیں ہے، ایک قبر ہے، ایک مردہ ہے جو ہندوستان والوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. فرمایا وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں، معین الدین حسن چشتی اجمیری کی ذات اقدس ہے. کبھی ہم ان کی جیسی زندگیاں گزار کر تو دیکھیں نا. کبھی ایک رات تو دور کی بات ہے، چلو ایک دن ہی ان کی جیسا گزار کر دیکھ لیں. جب ان کے جیسا ایک دن گزاریں گے پھر مالک بھی کہے گا کہ تو نے میرے بندے کی سنت کو اپنایا ہے، جان میرا بندہ جو مانگتا تھا میں نے تو تجھے بھی عطا فرما دیا ہے. حضرت خواجہ سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب اپنے شیخ عثمان ہارونی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا نا تو پھر فرمانے لگے کہ سائیاں میں بھی تیرا تو میرا سب کچھ تیرا، میں بھی تیرا میرا سب کچھ تیرا. تو ایک دن کہنے لگے جی معین الدین یار صنم خانے جانے کو دل کرتا ہے، بت خانے میں جانے کو دل کرتا ہے. اب شیخ سے یہ نہیں کہا جناب ہمارا کیا کام ہے، وہاں پر تو ہندو جائیں جنہوں نے اپنے بت کی پوجا کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب تصور کرنا ہے. آج تو باپ کی کوئی تابع داری نہیں کرتا اتنی، استاد پیر تو بعد کی بات ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میرے شیخ نے کہا نا تو پھر میرا دل کیا کہ انگیٹھی وہ جس کے اندر کوئلے جلا کے
آج بزرگوں کو پتہ ہے، آج بھی کہنے کہ جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، آج کی نوجوانوں کی بھی پتہ چل گیا کہ انگیٹھی کہتے کسے ہیں۔ تو اب انگیٹھی کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا لوٹا رکھا اور سوچا کہ جب صبح سحری کے وقت تہجد کے لیے پھر سب پانی مانگیں گے نا تو میں گرم پانی جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو انگیٹھی سر پر رکھی، اس کے اندر وہ پانی کا لوٹا رکھا اور چلے گئے۔ اب چلتے چلتے کہتے ہیں جی کہ دستار کو، اب آگ دنوں پر جل رہی، دستار کو آگ لگ گئی۔ تو خواجہ عثمان ہارونی فرمانے لگے اب یہ بات بھی سامنے رکھنی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ہم میں اور ان کی زندگیوں میں فرق کتنا ہے۔ کہنے لگے معین الدین یار کسی کا نا کپڑا جل رہا ہے، اب میرے سر کے اوپر کپڑا ہو، آگ لگی ہوئی ہو، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرا کپڑا جل رہا ہے۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ معین الدین کسی کا کپڑا جل رہا ہے۔ کہنے لگے سرکار جس کا ہوگا خود ہی بچائے گا، آپ سفر جاری رکھیے۔ دستار جلنے کے بعد سر کے بالوں کو آگ لگی تو کہا یار کسی کے بال جل رہے ہیں، کہا جناب جس کے ہوں گے خود ہی بچائے گا، آپ سفر جاری رکھیں۔ نیچے جلد تک جب آگ پہنچی کہا یار کسی کا ماس جسم جل رہا ہے، کہا جناب جس کا ہوگا خود ہی بچائے گا، آپ سفر جاری رکھیں۔ ادھر بت خانے کا دروازہ آیا، ادھر عثمان ہارونی نے جب نظر اٹھا کے دیکھا کہا معین الدین تیری دستار جل گئی، کہا جناب میری نہیں جلی، کہا تیرے بال جل گئے، کہا جناب میرے نہیں جلے، کہا تیرے جسم کو آگ لگ گئی، کہا میری نہیں لگی۔ فرمایا بات کیا ہے؟ کہا جناب جس دن ہاتھ دیے تھے ارادہ کر لیا تھا معین الدین بھی آپ کا، معین الدین کی جان بھی آپ کی، اب میرا کچھ نہیں گیا۔ عثمان ہارونی نے جب مرید کی یہ تابعداری دیکھی ہاتھ اٹھائے، کہا مولا میرا معین الدین میرا بڑا تابعدار ہے، اس کو اتنا عطا کر جس طرح معین الدین دیکھتا جائے، جو ارادہ کرتا جائے تو عطا کرتا جانا۔ فرمایا پھر یہی وہ نگاہ تھی کہ جب ہندوستان کے اندر آئے تو اکیلے تھے، اور جب ہندوستان سے آپ کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ لوگ وہ تھے جن کو آپ نے خود کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا تھا۔ ان جیسی زندگیاں بھی گزاری، پھر دیکھیں کہ رب یہ کلامات اور یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ نہ ہمارے دن ان جیسے، نہ ہماری راتیں ان جیسی، اور پھر کہیں جی لو جی ہمیں ملتا کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے، تو پھر یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کاملین کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولیاء کاملین کی زندگیوں کو پڑھ کر اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیاں صحیح معنوں میں بسر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اب ایک بات میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا، کچھ کو تو بڑی پریشانی بھی ہو جائے گی، لیکن بڑی توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ اب یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ ہمارے عقائد کا ہے کہ اب اگر یہ نہ بتایا جائے تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ابھی منگل کے دن 22 رجب ہے، 22 رجب کو ہمارے بر صغیر کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ختم دلایا جاتا ہے جسے ہم مشہور کہنے کے کنڈوں کا ختم کہتے ہیں، اور اس کو نسبت دی جاتی ہے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے، کافی سارا فرق پڑ چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ سلسلہ بھی اللہ کریم ہمیں ہدایت کی طرف راہ دکھائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ 22 رجب کو نہ تو حضرت امام جعفر الصادق کا یوم ولادت ہے اور نہ یوم وصال ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ 22 رجب کو نہ آپ کا یوم ولادت ہے اور نہ ہی یوم وصال ہے، یہ شیعہ کا بنایا ہوا ایک تہوار ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہے۔ ان کی خباثت اتنی تھی کہ یہ خوشی منانے کے لیے رات کے اندھیرے کے اندر اپنے گھروں میں میٹھے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کو گھر میں بلانا اور گھر کے اندر ہی بلا کے سارا اہتمام کرنا اور لوگوں کو کھلانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر 22 رجب منانا ہے تو یوم وصال ہے حضرت امیر معاویہ کا، یہ بات یاد رکھیے، اپنے عقائد کو درست کیجیے۔ اب یوں سمجھ لیں
کہ کوئی چیز کہیں سے بھی ملے آپ لے لیں، کپڑا بدل لیں، گھر بدل لیں، اپنے دوسری گاڑیاں بدل لیں، اپنے استعمال کی ساری چیزیں بدل لیں، لیکن اللہ کے واسطے اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ ہمارے اندر رافضیت اتنی آ چکی ہے کہ ہم جناب اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں صرف آخری جملہ بول کے بات کو اپنی ختم کروں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں، یہ تحقیق کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہیں۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یہ دونوں ہستیاں تحقیق کے لیے نہیں ہیں بلکہ تعظیم کے لیے ہیں۔ امت کا حق صرف اتنا ہے کہ امت ان کی تعظیم کرے گی، بس۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی عقیدہ پر اللہ پاک ہمیں زندگی دے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے احباب سنتے